بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ طویل عرصے تک نون لیگ کا حصہ رہنے والے شریف خاندان کے بہت قریب میاں نواز شریف کے ایک وقت میں چیف ایڈوائزر سینیٹر مشاہد حسین سید، ان کو نون لیگ نے قاف لیگ چھوڑنے کے بعد پھر اپنے ساتھ ملایا اور سینیٹر بنوایا تھا۔ آج وہی سینیٹر مشاہد حسین سید شرم دلا رہے ہیں موجودہ حکومت کو، مسلم لیگ نون نواز کی حکومت کو۔ اور دیکھیے، جو ان کو سمجھتے ہیں ان کی سیاست کو، ان کے ایڈوائزر رہے، وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہیٹرک آف ٹیررزم ہٹس پاکستان، یعنی ہیٹرک ہو گئی ہے پاکستان میں ٹیررزم کی۔ فرام فیڈرل کیپٹل ٹو ڈی آئی خان ٹو وانا ایٹ اے ٹائم میجر انٹرنیشنل کانفرنس انڈر وے ان اسلام آباد، اسپیکرز کانفرنس ان مرغلہ ڈائلاگ، when ruling elite was busy preoccupied in rushing through 27th amendment while core question of protecting of people of Pakistan from terrorism remains unanswered۔ یعنی لوگوں کو محفوظ بنانے کا سوال، اس کا کوئی جواب نہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ ساری اشرافیہ، حکومتی اشرافیہ، رولنگ ایلیٹ کا لفظ لکھا ہے مشاہد حسین سید نے، یہ 27ویں ترمیم میں لگے ہوئے تھے اور یہاں پر ہیٹرک ہوگی اس طرح کے واقعات کی۔ یہ حالات رہے پاکستان میں، یہ لکھ رہے ہیں۔ پھر اسد عمر تحریک انصاف کا حصہ وہ کرتے تھے، ان کی ٹویٹ بہت زیادہ ری ٹویٹ ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے۔ یہ لکھتے ہیں ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں سب سے حساس، سب سے زیادہ سیکورٹی والے علاقے میں دھماکہ، متعدد لوگ شہید، اور ملک کا میڈیا مریم نواز کی تقریر سنا رہا ہے۔ بھائی، جس میڈیا کو سرکاری اشتہار ملیں گے، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوگا جب ان کو سرکاری اشتہار نہ ملتے ہوں، جب اخبارات میں مریم نواز صاحبہ اپنی تصاویر، اپنے اشتہارات نہ چھپاتی ہوں، تو میڈیا انہی کو دکھائے گا۔ اس میڈیا کو کیا کتنے لوگ چلے گئے، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا، وہ تھوڑی بات کرے گا۔ ان کو جہاں سے اشتہار آنے ہیں انہوں نے اسی کی بات کرنی ہے۔ تو اسد عمر صاحب بھی شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ آج سلمان قراجہ صاحب بہت پرجوش انداز میں نظر آئے اور اڈیالہ کے باہر خواتین نے دھرنا دیا ہوا تھا، دیگر لوگ وہاں پر پہنچے تھے، وہاں انہوں نے تقریر کی اور کہا یہ ہے لاقانونیت، لاقانونیت ہمارے سامنے کھڑی ہے وردی میں۔ پولیس والوں کو کہا اس ریاست پر، اس قانون اور آئین پر حملہ ہے اور یہ ہے حملہ آور۔ آج میں آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ ہر ہفتے یہاں آتی ہیں اور آئین و قانون کی بات کرتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کہی ہے۔ اور اسی طرح بیرسٹر گوہر نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ جو چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں، جتنی ترامیم کرنی ہے کر لیں، لیکن ایک مرد اہن جب وہ آئے گا تو دیکھیے گا پھر وہ کہے گا آئین اور قانون اس طرح سے چلے گا۔ اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں یا کتنا وہ مضبوط یا کتنا مقبول ہے، تو کسی جمعے کی نماز کے بعد جا کر لوگوں سے پوچھ لیں، جائیے کسی بازار میں جائیے، کسی اور جگہ جائیے اور دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو اس پر حکومتی ارکان اپنا سموہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کا انداز نہیں، بڑی سخت تقریر کرتے، بڑے جذباتی تھے اور تحریک انصاف کے لوگ ڈسک بجا رہے تھے۔ حال تو یہ ہے کہ ایک وقت میں تانے دیا کرتے تھے جو لوگ، آج وہی نواز شریف اور شہباز شریف اپنے قریب ترین ساتھی سینیٹر عرفان صدیقی کے نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ میاں صاحب تو آ ہی سکتے تھے، کیا وجہ تھی؟ میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے، شہباز شریف صاحب بھی نہیں آئے۔ یہ حال ہے۔ تو یہ لوگ تو لگے 27ویں ترمیم میں۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ دیکھیں کس طرح سے سیاست میں پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں کو سرو کرتے رہیں، آپ ان کے لیے جو مرضی صحیح غلط سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہی عام ترین لوگ آپ کو پھر نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب ہمیشہ سے عجیب و غریب بیان دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں آج جو کچھ کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، کیونکہ میرے پاس اس کے اثرات جاننے کی سہولت نہیں ہے، لیکن 40 سال بعد تاریخ دان بتائیں گے کہ یہ صحیح تھا یا غلط۔ جنرل ضیاء نے آج سے 40 سال پہلے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، میں اس پر تنقید بھی کرتا ہوں۔ میرے والد اس کی کابینہ کا حصہ تھے، لیکن ان کے پاس بھی سہولت میسر نہیں تھی، اس لیے انہیں پتہ نہیں تھا وہ غلط کر رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا، طالبان کو پالا، سب کچھ کیا، اس وقت سارا کچھ کیا، اب بڑے آرام سے جناب خواجہ صاحب تو پتلی گلی سے نکل گئے، میرے والد نے کیا تھا، ان کو کیا پتہ غلط ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں تو یہ وہی کام ہے جو جنرل ضیاء نے کیا تھا، اور 30-40 سال بعد آج ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو مجھے بھی 30-40 سال بعد لوگ برا بھلا ہی کہہ رہے ہوں گے، اور وہی کام ہم نے دہرا دیا ہے۔ تو دوسرے الفاظ تو یہ ہیں کہ جی ضیاء نے جو کیا، میرے والد بھی ان کے ساتھ تھے، 30-40 سال بعد وہ غلط ثابت ہوا، تو مجھے نہیں پتا آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ثابت ہوگا، 30-40 سال بعد پتہ لگے گا۔ تو یہی بات کریں خواجہ صاحب کہ 30-40 سال بعد یہ کہیں گے کہ ضیاء سے بھی برا دور تھا، ضیاء سے بری آمریت یہ ان حکمرانوں نے مسلط کی تھی۔
سندھ بار کونسل کے 18 نومنتخب اراکین نے 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا، مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ 27ویں ترمیم مسترد کرنے والے سندھ بار کونسل کے نومنتخب وکلاء حکمران جماعت کے نامزد امیدوار نہیں ہیں۔ لوگ زیادہ سے زیادہ آگے آ رہے ہیں، یہی نہیں 150 سے زیادہ وکلاء ہیں اور سول سوسائٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے 27ویں ترمیم کے خلاف آواز اٹھا دی ہے ہر سطح پر۔ اور اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس بھی ہیں جو 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست دے چکے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ درخواست دے دی ہے کہ اس کو روکا جائے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جواد اس خواجہ نے سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات ختم یا کم کرنے والی 27ویں ترمیم کرنے سے پارلیمنٹ کو روکنے، وہ شقیق العدم قرار دینے اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ترمیم معطل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان تو رہی نہیں، اب صرف ایک عمارت رہ گئی ہے جس کو سپریم کورٹ کہا جائے گا، پاکستان کا لفظ نہیں ہوگا، سب سے بڑی عدالت وہ نہیں رہے گی۔ اور وہاں پہلے قاضی فائزہ نے جو مقبرہ بنایا تھا انسانی حقوق کا، اب یہاں پر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان آخری ہیں، وہ اسی پر خوش ہیں۔ اور یہ بات وکلاء رہنما بیرسٹر صلاح الدین نے کی ہے کہ چیف جسٹس صاحب شاید اسی میں خوش ہیں، اسے ہی اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ میں آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گا، میرے بعد نہ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اور نہ ہی کوئی سپریم کورٹ ہوگی، بیرسٹر صلاح الدین احمد، کیونکہ کہانی ختم ہو گئی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں، خالی سپریم کورٹ ہے، اور پھر آگے ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں آخری تھا جس نے جو کچھ ہو رہا تھا 26ویں ترمیم 27ویں 28ویں سب آنے دی، اس میں سہولت بھی دی، سب کچھ کیا، میرے ہوتے ہوئے مخصوص نشستیں بھی گئیں، سارا کچھ کیا، اور میں آخری چیف جسٹس آف پاکستان تھا، میں سولر لگوا رہا تھا عدالتوں میں، میں اس طرح کے کام کر رہا تھا۔ ہارس رائڈنگ کا بھی بڑا ان کو شوق ہے، تو یہ یاد رکھا جائے گا جی۔ باقی اب ہوا یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 70-80 سال میں جتنے بھی فیصلے تھے، جو کہا جاتا تھا سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے وہ نچلی عدالتوں پر لاگو ہوں گے کہ کسی کیس میں کس طرح کا فیصلہ دینا ہے، تو انہوں نے اب آئین میں ترمیم کر کے وہ ساری اڑا دی ہیں کہ اب جو آئینی عدالت بن رہی ہے اس پر کچھ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اب نئے سرے سے ہم زیرو سے سٹارٹ کریں گے، اب عجیب و غریب فیصلے آئیں گے، کیونکہ ایسے لائق لوگ بھی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بڑے بڑے نالائق اور 2 نمبر لوگ بھی ججز گزرے ہیں، انتہائی کرپٹ لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن ان میں بڑے بڑے نام بھی ہیں جنہوں نے کمال فیصلے دیے ہیں۔ تو اب وہ کوئی بھی لاگو نہیں ہوگا، اور اب ماشاءاللہ سے جو لوگ بھرتی کیے جائیں گے، جو آگے جائیں گے، ان کے فیصلے دیکھیے گا۔ ویسے وہاں لے جانا کیا ہے، حکومت کے خلاف تو کوئی فیصلہ آنا نہیں ہے، اس عدالت سے کہاں فیصلہ آئے گا جو حکومت کی اپنی عدالت ہوگی، وہاں سے کوئی کیا فیصلے لے گا۔ پاکستان از فیسڈ ود 3 فرنٹ سیکورٹی چیلنج، ملیحہ لودھی سابق سفیر اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی۔ مبشر زیدی سینئر صحافی ہیں، لکھتے ہیں کہ پی 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 کے برے دن پہلے شروع ہوں گے اور کیسز کھل جائیں گے، پھر نون لیگ کی باری آئے گی، پی ٹی آئی کے لیے سخت دور 2 برس اور چلے گا۔ یہ 18 ماہ بھی کسی سے نے ان سے پوچھا، کہا جی میں ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، تقریباً 18 ماہ۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں جی 27ویں ترمیم کے بعد کس طرح سے جس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ صورتحال بنتی ہے۔ اچھا، بہت اہم بات جو ہم نے کرنی تھی میں بھول گیا کہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، خواجہ آصف نے تو کہا تھا نا کہ پرتگال کی سب لے رہے ہیں لوگ اس وقت نیشنلٹی، وہاں پر آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کر دیں، یعنی یہاں سے پیسے لے جائیں، وہاں کوئی پلاٹ یا گھر خرید لیں اتنے پیسوں کا تو آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی۔ تو ذرا دیکھیے دبئی میں $12.5 ارب سامنے آ گئے تھے پاکستانیوں کے اشرافیہ کے۔ جتنے آج طاقتور لوگ ہیں، میں دہرا رہا ہوں، جتنے آج طاقتور لوگ ہیں یہ خاندانوں سمیت باہر جانے کی تیاری میں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بچے ان کے نام پر یعنی پراپرٹی، تعلیم وغیرہ اس چکر میں باہر شفٹ کر دیے ہیں، یا اس پروسیس میں ہیں نیشنلٹی لینے کے، یا وہاں مستقل سکونت اختیار کرنے کے پروسیس میں ہیں، کیونکہ اگلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ حالات جیسے ہی بدلنا شروع ہوں گے تو اس سے پہلے یہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ ان کے فیملی کے لوگ جا رہے ہیں، یہ جتنا یہاں سے لوٹ رہے ہیں مزید تیز کر دیں گے لوٹنا، اور باہر پراپرٹیز بنائیں گے۔ تو یہ طاقتور جتنے لوگ ہیں یہ اپنے خاندان سمیت ملک چھوڑنے کی تیاری میں ہیں، بہت سو کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے، باہر لے جایا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ عمل تیز ہوتا نظر آئے گا۔ خواجہ آصف نے تو ویسے کہا تھا نا، اب ان کے اپنے لوگ، آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، تھوڑا سا اگر آپ نوٹ کریں گے، پتہ کریں گے جو کوئی کسی کی جاننے والا کیا ہے، تو یہ آہستہ اپنے خاندان والوں کو، اور پھر خود ایسے نکلیں گے، پتہ نہیں لگے گا، صرف آہستہ لگے گا، صرف اکیلے رہ گئے یہاں پر جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا۔ اور اس سب میں ایک بات
جو اندر کی ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم دیکھ لی, 27ویں دیکھ لی, بھی 28ویں بھی دیکھی جائے گی. تحریک انصاف کے بارے میں جو بھی میں نے بتایا, مشرف زیدی نے بھی کہا کہ جی وہ سختیاں رہیں گی ابھی 2 سال, تو پچھلے 3.5 سال سے ان پر سختیاں ہیں, وہ تو اس کو بھگت ہی رہے ہیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آنا ہے نون لیگ پر اور پیپلز پارٹی پر, اس لیے تحریک انصاف مطمئن ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی تحریک چلانے کی کہ آئیں اور مار کھائیں اور گولیاں چلیں, بندے مروائیں, نہیں. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ہو چکا ہے, یہی ہے. اب تو ہونا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو جو یہ کر رہے ہیں, جو ان سے کروایا جا رہا ہے, تو جب یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں, ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے یہ استثناء کیوں لیا جا رہا ہے. آصف زرداری صاحب کو کیا ضرورت ہے, کس چیز کا خوف ہے؟ شہباز شریف صاحب کو جو استثناء والی بات تھی وہ کس لیے تھی؟ اس لیے خوف ہے کہ آنے والے دنوں کا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ان کو اندازہ ہے. تو تحریک انصاف مطمئن ہے کہ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا, ہو رہا ہے, ہم تو بھگت رہے ہیں, دیکھیے ان کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے. ان کی باری اب آ گئی ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی ایجیٹیشن کر کے اور سڑکوں پر اور فلاں کریں. ہم پرہم جد و جہد اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور اس پر آواز اٹھاتے رہیں گے, بس ٹھیک ہے. اب تو ان کے بھگتنے کے دن ہیں. تو اس لیے اندر سے ایک سوچ یہ بھی ہے تحریک انصاف کی, جس پر مطمئن ہے کہ اب تو انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے, اور اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, جس نے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں لانی پڑی, اب 28ویں لائیں گے اور اس میں یہ اور زیادہ بلنڈرز کریں گے. جس طرح ابھی دیکھ لیجئے بہت سی باتیں ہیں جو آنے میں یا نیچے ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایک وقت لگتا ہے ہونے میں, کہ آپ نے سپریم کورٹ پاکستان ختم کر دی, آپ نے آئینی عدالت بنا دی, آئینی بینچ نے پھر کیا کر دیا تھا, اس سے مسائل نہیں آئے ہوئے, اب آپ کو آئینی عدالت بنانی پڑ گئی ہے, آپ نے 70-80 سال کے فیصلے سارے اڑا دیے ہیں. اس کے اثرات تو بھی آئیں گے نا, نچلی عدالتوں میں آئیں گے. ابھی آپ دیکھیے گا وکلاء میں اور بے چینی بڑھے گی, خطوط ایسی تو نہیں آ رہے, ججز میں بے چینی اور بڑھے گی. تو اس کے اثرات آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اب تو لینے کے دینے پڑنے کے دن ہیں. اللہ حافظ.